رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب ہم سے لوٹنا چاہتا ہے۔ کوچ کا ارادہ کیسی ہوئی ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گا۔ جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا کیا، قیامت کے دن یہ مقدس مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے عزت وقار کے تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔ اس مقدس مہینے کے درخواست قبول ہوگی، خوش نصیب انسان کو عزت وقار کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا نہیں کیا، جیسے اس کی عزت ہم پر واجب تھی، وہ پچھتائے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید آئندہ یہ ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ اگر موت نہ غافل کو مہلت نہ دی تو انسان نادم ہوگا، پھر اس دن صرف ندامت ہی ہوگی اور تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کہ منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو جنت کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سجایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے تیز ہوا چلتی ہے تو جتنی درختوں کے پتے پاڑاتی ہوئی جنت کے دروازوں پر لگتی ہے تو ان کے ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ سننے والے نے اس سے زیادہ دلکش آواز بھی نہ سنی ہو۔ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رضوان، میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ جبرائیل امین زمین کی طرف جاؤ، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو تاکہ میرے محبوب کی امت کے روزے فاسد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ پاک ماہ رمضان کے ہر رات 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ پاک رمضان کی ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی کے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ جب ماہ رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اس دن مہینے کے شروع سے آخر تک آزاد کی ہوئی کی تعداد برابر جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ امت محمدی کو اللہ پاک کی طرف سے ایک خصوصی انعام ملا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک نفلی عبادات کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب عام دنوں کے فرضوں سے 70 یا 700 گنا تک ملتا ہے۔ ماہ شوال کے مہینے میں جو حرام و معاصی سے پرہیز کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی کاریوں کی وجہ سے زمین کا جو طبقہ الٹا دیا گیا تھا وہ ہفتہ کا دن اور ماہ شوال کی پہلی تاریخ تھی۔ حضرت صالح کی امت حکیم شوال جمعرات کے دن مبتلائی عذاب ہوئی۔ حضرت نوح کی امت پہلی شوال ہفتہ کے دن طوفان میں غرق ہوئی تھی۔ قوم عاد پر یکم شوال بدھ کے دن عذاب سرسر آیا تھا۔ حدیث شریف میں ورد ہے کہ شوال کی پہلی رات میں جس کو صبح عید ہوتی ہے، چند ہزار فرشتے نازل ہوتی ہے اور وہ ندا کرتی ہے کہ اللہ پاک کے بندو، خوشخبری ہو تم کو اس بات کی، اللہ پاک نے تم کو اس لیے بخش دیا کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اگر تم کو روزے شوال میں بھی رکھو تو اللہ پاک جنت میں ایسا بڑا مکان دے گا جو کسی کو نہ دے گا سوا اس کے جو تمہاری موقب عمل کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے روزے رکھے گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے۔ نسائی یہ اس وقت ہے جب کہ وہ تمام عمر یا روزے رکھے۔ اگر اس نے صرف ایک ہی سال ہی روزے رکھے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ماہ شوال کے دروازے اکٹھے یا متفرق رکھنا ہر طرح جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال میں 6 روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک روایات میں ہے، جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے، عید کے دن کے علاوہ تو
اس کے لیے 6 لاکھ برس کی عبادت، 6 لاکھ اونٹ کی قربانی، 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص ماہ شوال کا روزے صدق و ایمان سے رکھے گا اسے کے نامہ عمل میں امت مصطفیٰ کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور بہشت میں حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ہمسائیگی میں جگہ ملے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا میں اب فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اشوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھ کر اپنے جسموں کو پاک و صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے رکھنے والوں کے اجسام دیکھنا ہے، لہذا جو شخص اس مہینے میں حرام و معاصی سے رکھے گا وہ جنت کا حقدار ہے۔ شوال کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا، 40 نیتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرے روزے کے بدلے 70 غزوات کا ثواب اور عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ تیسرے روزے کے بدلے میں 1 لاکھ شہیدوں کا مرتبہ اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ روزے کے بدلے میں دنیا و آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوگی اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 5ویں روزے کے بدلے میں بہشت کے 70 میلے پہنائے جائیں گے اور دعا قبول ہوگی۔ چھٹے روزے کے بدلے میں اسے قیامت کے دن 1 لاکھ گنہگاروں کی شفاعت کا حق ملے گا اور 70 لاکھ برس کی عبادت نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ اگر اسی سال جس میں روزے رکھ کے مر جائے گا تو شہید ہوگی اور دیدار بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خود بھی روزے رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آخر میں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے واقعات آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔